نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پس انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، پس لٹکایا اس نے اپنا ڈول، قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، اس نے کہا ہائے خوشخبری یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا اس کو سامان تجارت کے ساتھ، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ دیا چند گھٹیا قیمت کے بدلے میں جو درہم تھے گنے ہوئے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں بے رغبتی کرنے والوں میں سے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو مصر سے، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اچھا کر ٹھکانہ اس کا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو ٹھہرا لیں بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ ہی غالب ہے اپنے حکم پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ یوسف آیات نمبر 19، 20 اور 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبرتوں اور نصیحتوں سے معمور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سچا قصہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جا کر کنویں میں ڈالا، اور رات کے وقت روتے ہوئے گھر آئے اور آ کر والد صاحب سے کہنے لگے کہ ہم دوڑ کے لیے آگے نکل گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اللہ، اور کرتے پر جھوٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ بات کہانی سنائی، انہوں نے فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تم نے بات ویسے گھڑی ہے، بہر کیف میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کروں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوئی وہ آج کے سبق میں ہے۔ اللہ کی قدرت کے وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ قافلے والے ایک آدمی کو آگے دوڑاتے تھے کہ کہیں دیکھے پانی مل جائے، تو جہاں پر پانی ہو وہاں قریب پڑاؤ ڈالتے تاکہ خود بھی پینا ہے، جانور سواریاں ہوتی تھیں انہوں نے بھی پانی پینا ہوتا۔ ان قافلے والوں کا کوئی آدمی پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں تھے جس کے منڈیر پر یا ساتھ نیچے ایک جگہ بنی ہوتی تھی۔ پہلے لوگ اتر کے کنویں میں راستہ سا سیڑھیاں سی بنی ہوتی تھیں، شاید وہاں باہر یا ساتھ پانی میں وہاں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہ آدمی پانی کی تلاش میں آیا تو اس نے ڈول اسی کنویں میں لٹکایا۔ جب ڈول کنویں میں گیا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا آپ کی گاڑی تیار ہے اور اس میں بیٹھ جائیں۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، اس نے باہر کھینچا تو دیکھا کتنا حسین و جمیل لڑکا، تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، یا بشرا ھذا غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات حسن یوسف کو دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ تو کاروبار کرنے ہم جا رہے ہیں، کچھ غلام ہمارے پاس ہیں، ان کو کچھ لے گا نہ لے گا، یہ لڑکا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو تو فوراً لوگ خریدیں گے، تو کیوں نہ ہم اس کو غلام بنا لیں اور جا کر بیچ دیں۔ چنانچہ اس نے چھپا لیا اور مصر لے گئے۔ سنیے ذرا قرآن کے الفاظ میں بیان کرتا ہے، فرمایا وجاءت سیارۃ، اور آ گیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، پس بھیجا انہوں نے اپنا پانی لانے والا، فادلی دلوہ، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، اس پانی والے نے کنویں میں اپنا ڈول لٹکا دیا۔ جب ڈول میں یوسف کو دیکھا تو کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا، اچانک کوئی بندے کو خوشی ملے نا، اوہ چیخ نکل جاتی ہے خوشی میں، یہ ہے یا بشرا، یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، یہ تو غلام ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا اس کو سامان تجارت کے ساتھ۔ یہ کس نے چھپایا؟ یا تو اسی نے چھپایا جس نے کنویں سے نکالا تھا، یا سارے قافلے والوں نے مل کر چھپایا کہ جا کر بیچیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو جاننے والا ہے نا جو وہ کر رہے تھے۔ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اتنی شان والا اور غلام بنا کر بیچا جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ واللہ علیم بما یعملون،
اب کہتا ہے میں تو جاننے والا تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ شراء کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، شراء کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بیچنے کے معنی میں وَشَرَوْهُ اور بیچ ڈالا اس کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ گھٹیا قیمت کے بدلے میں، کھوٹی قیمت کے بدلے میں، دراہم معدودہ چند گنتی کے درہموں کے بدلے میں اللہ کے نبی کے بیٹے یوسف کو بیچ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک دو باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو کس نے بیچ ڈالا، اس میں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھائی بھی کنویں کے آس پاس پھر رہے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو تھا نا کہ ہم نے ادھر یوسف کو ڈالا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات کی جائزے کے لیے۔ جب اس بندے نے ڈول میں یوسف علیہ السلام کو نکالا تو وہ قریب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بار بار بھاگ جاتا ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تم لے کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہو، لے جاؤ اس کو بھی بیچ دینا۔ تو اونے پونے قیمت پہ بھائیوں نے ہی بیچ ڈالا، کیونکہ جب حسد کی آگ بھڑکتی ہے پھر یہ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اونے پونے قیمت پہ بھائیوں نے بھائی کو ہی بیچ ڈالا، یا یہ ہمارا غلام ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قافلے والوں نے بیچ ڈالا اور انہوں نے بھی کوئی خاص قیمت نہ لگائی، اونے پونے داموں بیچ ڈالا، کیونکہ ان کو بھی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں ہمارا تو ہے نہیں، کوئی ایسے نہ ہو کہ جن کا ہے وہ پیچھے آ جائیں، اس لیے ان کو بیچو اور جان چھڑاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ۔ اب جو بخس ہے نا جی، ثمن تو ہو گئی قیمت، بخس کا معنی گھٹیا، کھوٹی قیمت، کھوٹے سکے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ کھوٹے سکوں کے بدلے میں کون خریدتا ہے اور کون بیچتا ہے جی؟ اللہ۔ اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ مصر کے گورنر نے خریدا، تو کھوٹا سکہ جو رائج الوقت نہ ہو اس کے بدلے میں تو سامان دیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی وہ نوٹ جو پہلے چلتے تھے پاکستان کے، آج نہیں چلتے، آج ہم وہ نوٹ دیں دکاندار کو تو وہ نہیں لیں گے کہ بھائی یار یہ تو اب رائج الوقت نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کھوٹے سکوں کے بدلے میں، گھٹیا قیمت کے بدلے میں یوسف کو بیچ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ سکے تو رائج الوقت ہی تھے، لیکن دیکھو نا بیچ کس کو رہے تھے، یوسف کو بیچ رہے تھے۔ جب یوسف کی قیمت لگاتے ہیں نا تو پھر دیکھو تو پھر وہ کھوٹے ہی نظر آتے ہیں یوسف کے بدلے میں۔ ارے اللہ کے نبی، اور جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا پردادا بھی نبی، جو اتنی شان والا اور اتنے حسن و جمال والا، اس کو جو بیچا جا رہا ہے تو وہ کھوٹے ہی تھے نا۔ اللہ، اگر اس میں لاکھوں کروڑوں بھی کما لیتے تو کیا کمایا انہوں نے؟ یوسف بیچ رہے ہیں اور یہ نادانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دراہم معدودہ، وہ چند گنے چنے درہم تھے جن کے بدلے میں میرے یوسف کو بیچ ڈالا انہوں نے۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے تھے۔ بے رغبتی کا مطلب جان چھڑانے والے تھے، بھائی بھی اور آگے قافلے والے بھی۔ بھائی اس لیے جان چھڑانے والے تھے کہیں والد صاحب کو پتہ نہ چل جائے پھر گھر نہ آ جائے، اور قافلے والے اس لیے جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا تو ہے نہیں، چلو جتنے پیسے مل رہے ہیں بس ٹھیک ہے لو اور جان چھڑاؤ، ایسا رہو جن کا ہے وہ آ جائیں، ہم اپنے پیسے لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، تھا آل نبی انبیاء میں سے اور لوگ اس سے جان چھڑا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کا معنی جان چھڑانے والا، بے رغبتی کرنے والا۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا عابد و زاہد ہے، زاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہے، اور یہ یوسف سے کیا تھے؟ بے رغبت تھے۔ کانوا فیہ من الزاہدین۔ یہاں پر دو باتیں نہ کہیں بلکہ دو گپیں وہ بھی سن لیجیے۔ پہلی گپ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے نا، اور انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو پھر جناب یعقوب علیہ السلام آئے جنگل میں اور بھیڑیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا تسا کھادا ہے میرا یوسف؟ اللہ، انہوں نے آکھا جی اگر اسا تھوڑا یوسف کھادا ہوئے نا اللہ سان 14ویں صدی دے مولویوں چ اٹھاوے۔ یہ کسی مولویوں کے بڑا مخالف بندہ تھا، اس نے یہ بات گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا،
بھیڑیوں نے کیا کہا تھا، اگر ہم نے یوسف کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے مولویوں میں ہو جائیں۔ یہ کوئی بڑا بندہ مخالف ہوگا، اس نے یہ بات کڑی ہے، کوئی اس کا اصل، کوئی اس کے کوئی یہ بات ثابت ہے، یہ ہمیں گپ ہے۔ ایک اور بات مشہور ہے، وہ بڑھیا کی اٹی والی، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جناب بڑھیا جناب اٹی لے کر جا رہی تھی، اور کسی نے پوچھا بھائی تم کیوں جا رہی ہے؟ وہ کہا میں بھی قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ اس بھی گپ ہے میں خواہ مخواہ کی۔ دیکھو بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے چھپایا ہوا تھا، جان چھڑا کے اونوں پونے بہت داموں بیچ دیا انہوں نے۔ وہاں تھوڑا ہی اعلان ہوا کہ جناب نعوذ باللہ یوسف آ گیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا۔ مصر کے اندر کسی کو کیا پتا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے؟ اور دوسری بات، اگر پتہ چل بھی جائے تو بڑھیا صاحبہ جناب اٹی لے کر قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں، بڑا چنگا کام کر رہی ہے بڑھیا، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے کو خریدنا نعوذ باللہ اٹی کے بدلے میں، تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اور ہم بھی آگے بیان کرتے ہاں جی واہ بیچاری اٹھ چلی گئی جناب کہ میں بھی قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فضول بات ہے۔ بات وہ ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے جی، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس سے بے رغبتی کرنے والے، جان چھڑانے والے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ جناب کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی جا کے یوسف کو بیچا۔ لیکن جس نے خریدا پھر اس کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا یوسف کو مصر سے، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، یوسف کو خرید کر گھر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، غلاموں کی طرح اس کو نہیں رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر جس کو خریدا پیسوں سے، کہہ رہے اس کو کیا بنا لیں گے جی؟ بیٹا بنا لیں گے، اس کو غلاموں کی طرح نہیں رکھنا۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ بڑی فوراً کام کرتی ہے، وقت پر کام آتا ہے، بات ان کو یاد آتی ہے۔ جن میں ایک یہ شخص تھا، آج ہی یوسف کو خریدا اور آج ہی گھر جا کر کہہ رہا ہے اس کو غلام نہیں بنائیں گے، کیا بنائیں گے جی؟ یہ غلام ایسے نہیں ہوتے، یہ غلام بنانے کے بچہ قابل نہیں ہے، اس کو بیٹا بنائیں گے۔ موقع پہ اس نے بات کو یاد کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا، جب مدین گئے تھے اور 2 بچیاں آئی تھیں اور بلا کر گھر لے گئی تھیں، ان میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے والد صاحب اس آدمی کو اپنے ہاں مزدور رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے اچھا طاقتور امانت دار ہمیں اور کوئی مزدور نہیں ملے گا۔ اس نے بھی فوراً موقع پر فیصلہ کیا تھا۔ اور نمبر 3، اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کی رئیس خاتون تھیں، بہت مالدار خاتون تھیں، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا اور آپ کی صداقت اور دیانت سے واقف ہوئیں تو حضرت خدیجہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تھوڑا بولے نا آگے سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک عورت تھی مکہ میں، اس کا نام غالباً انیسہ تھا، اور وہ رشتے کرایا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے خود انیسہ کو بلایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر میرے رشتے کی بات چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان ہو، آپ نے شادی نہیں کرنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی تو کرنی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ ملے تو کروں۔ تو کہا رشتے تو بڑے ہیں، تو کہا کون سے؟ کہا خدیجہ۔ آپ نے فرمایا خدیجہ مکے کی رئیس خاتون ہے، بہت مالدار خاتون ہے، اور میں تو یتیمی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس مال پیسہ کوئی نہیں ہے، وہ بھلا کہاں میرا رشتہ قبول کرے گی؟ لہٰذا ہم تو کوئی اپنے جیسا غریب آدمی دیکھیں گے، خدیجہ تو مالدار ہے، وہ بھلا ہمارے ساتھ کہاں کرے گی؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سچی بات بتاؤں، لیکن یہ کسی اور سے آگے ذکر نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا؟ کہا مجھے تو خود خدیجہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف۔
مجھے تو خود خدیجہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ حضور نے اچھا، اگر خدیجہ کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ اس طرح رشتہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے سمجھداری والی بات۔ جب اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس کیا آپ کی دیانت کو، تو یہ نہ سوچا کہ میں مالدار ہوں اور وہ غریب ہے، بلکہ خود پیغام بھیجا، اور آج امت کی پہلی ماں بن گئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس امت کی پہلی مومنہ بن گئی۔ یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح چوتھا وہ آدمی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے خلافت حضرت عمر کے حوالے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کر دی۔ موقع پر جو بات یاد آ جائے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ اس شخص نے موقع پر ہی کہہ دیا کہ یوسف کو غلام نہیں، یوسف کو بیٹا بنائیں گے جی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، جس نے خریدا بیوی سے کہنے لگا اس کا ٹھکانہ اچھا کر دو، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام آباد کی مسلمانوں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وہ بیچ رہے ہیں، خریدنے والا بیٹا بنا رہا ہے، اچھا ٹھکانہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں، وَكَذَلِكَ، یہ میری قدرت کا کمال تھا، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ یوسف کو ٹھکانہ کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ کذالک، کاف لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا کمال ہے، اور کذالک اللہ وہیں پر فرماتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، تو وہاں فرمایا قال کذالک، یہی لفظ بولا، قال ربک، مریم یہی تو میری قدرت کا کمال ہے، میں اللہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے میرے پابند ہیں۔ جب بوڑھے زکریا کو اولاد کی خوشخبری سنائی تو فرمایا قال کذالک، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ اور جب یوسف کو ٹھکانہ ملا تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اپنی قدرت کا کمال یوں دکھایا کہ مصر کے شہر کے اندر ہم نے یوسف کو ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت یعنی نبوت کا علم عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، او لوگو سنو اور جانو اللہ ہی غالب ہے اپنے امر پر، جو رب چاہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے۔ اللہ میں اپنی ذات پہ یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وجاءت سیارۃ، اور آ گیا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، فادلا دلوہ، پس اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا ہائے خوشخبری یہ تو لڑکا ہے، غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا اس کو سامان تجارت کے ساتھ، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ ڈالا انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں جو درہم تھے گنے ہوئے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں بے رغبتی کرنے والوں میں سے تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو مصر سے اپنی بیوی سے کہ اکرمی مثواہ،
اچھا کرنا، عزت والا بنانا اس کا ٹھکانہ۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں گے اپنا بیٹا۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا یوسف کو زمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ غالب ہے اپنے حکم پر۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔